بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ایس کی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ساجد حسین صاحب، جن کا سفر حشمت مرالی سے چائینہ تک کا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں، ان کا مکمل انٹرویو کرتے ہیں. ان کی آمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ساجد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی لائف کے بارے میں اور اپنی اچیومنٹس کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں اور اپنے ناظرین تک اور اپنے سامعین تک کامیابی کی جو سٹوری ہے وہ شیئر کر سکوں. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ترقی دی ہے. چونکہ حشمت مرالی سے آپ چائینہ تک کا آپ نے سفر کیا ہے، تو آپ سر یہ بتائیں کہ ایکس اسٹوڈنٹ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول حشمت مرالی کے، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ جو ابتدائی ایجوکیشن ہے وہ آپ نے ظاہر سی بات ہے حشمت مرالی سے کی، تو اس کے بارے میں پھر جو آپ کا اگلا سفر تھا ایم ایس سی آپ نے کی اور اس کے بعد پھر چائینہ کا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. میری پرائمری اور مڈل ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ مڈل اسکول حشمت مرالی سے ہے، اور جو ایف ایس سی ہے وہ میں نے سپیریئر سائنس ہائر سیکنڈری اسکول مظفر گڑھ سے کی ہے. اور اس کے بعد میں بی ایس سی آنر اور ایم ایس سی آنر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے کمپلیٹ کی. پھر اللہ کے کرم سے مجھے اسکالرشپ ملا پی ایچ ڈی کے لیے، اور اس کے لیے میں چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز میں 2015 میں اسکالرشپ پہ گیا. تو الحمدللہ ودن 3 ایئر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی 2018 میں، اور ساتھ ہی مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ آفر ہوئی، اور 2020 اگست میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کی چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز سے. اور اس دوران الحمدللہ آؤٹ اسٹینڈنگ پوسٹ ڈاک ایوارڈ ون کیا، اور ایک پروجیکٹ ون کیا جو کہ ایک آنر ہوتی ہے کسی بھی ریسرچر کے لیے کہ وہ اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ یا پی ایچ ڈی پروجیکٹ کے علاوہ کوئی ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر کوئی پروجیکٹ ون کرے. تو یہ میری ایجوکیشنل کیریئر ہے جو حشمت مرالی سے چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز بیجنگ سے تک مکمل ہوا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا وہاں پہ کتنا ہاؤ لانگ ہیو یو بین اسٹڈیئنگ، یا جو ڈیوریشن آپ کا تھا، مطلب جب یہاں سے آپ گئے اور وہاں سے کمپلیٹ کر کے آئے، تو یہ کتنے سال کا بنتا ہے؟ I've been there 5 years, 3 years for PhD and 2 years for postdoctorate. So total I stayed in China for 5 years. اچھا، تو اس دوران آپ پھر کہیں کام بھی کرتے رہے اس حوالے سے؟ نو، اسکالرشپ تھا اور ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے اسکالرشپ کی، تو ایکسٹرا یا جو پارٹ ٹائم جاب ہے وہ الاؤ بھی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی میں نے اس پہ انٹرسٹ نہیں لیا کیونکہ ریکوائرمنٹس فائنینشیل پوری ہو رہی تھی، تو سارا فوکس ریسرچ اور اسٹڈی پہ رہا ہے. اچھا، تو آپ کے جو جب میں نے آپ کی سی وی دیکھی ہے تو اس میں انٹرنیشنل جرنلز میں آپ کے ریسرچ پیپر چھپے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کوئی انسپیریشن، مطلب لوگوں کو یا آپ کو کچھ اچیومنٹس اس طرح کی ملی ہوں کہ لوگوں نے بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کیا ہوگا آپ کے ریسرچ پیپر کو؟ جی الحمدللہ، میری ٹوٹل 27+ پبلیکیشنز ہیں ود 65+ امپیکٹ فیکٹر، اور ایز اے فرسٹ آتھر ایز اے مین ریسرچر میری 10 پبلیکیشنز ہیں. اور الحمدللہ کسی بھی ریسرچر کی جو پذیرائی ہے وہ اس کی پبلیکیشن سائٹیشن پہ ہوتی ہے، جو کہ گوگل اسکالر یا ریسرچ گیٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو گوگل اسکالر کے حساب سے میری جو سائٹیشن ہے 500+ ہے. میرے ریسرچ ورک کو 500+ لوگوں نے اپنی ریسرچ میں ایز اے ریفرنس یوز کیا ہے. اچھا، تو آپ نے پی ایچ ڈی میں جو ریسرچ تھیسس تھے وہ آپ کس پہ آپ نے کیا؟ میری جو میجر فوکس تھا کہ انڈر کلائمیٹ سلینٹی انوائرمنٹ، یعنی کہ ہماری سوئل میں اگر سوڈیم کلورائڈ زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہماری جو چاول ہے اس کے جو گرین ڈیولپمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اور بیسک ہائپوتھسس یا ریسرچ کوسچن یہ تھا کہ یہ جو گرین کی انڈر ڈیولپمنٹ ہے یہ ہارمونل چینج کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اسپیسیفکلی ایتھلین. تو ایتھلین کو ہم ریپروڈکٹیو سٹیج کے اوپر یا بوٹنگ سٹیج کے اوپر روک کے ہم انڈر سلائن انوائرمنٹ، انڈر سوڈیم کلورائڈ کنڈیشن ہم میکسیمم رائس کی پروڈکشن کیسے لے سکتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ تھی. تو آپ نے جو پی ایچ ڈی کیا ہے وہ کراپ کلٹیویشن اینڈ فارمنگ سسٹم پہ، یعنی سوائل سائنس پہ آپ نے؟ جی میری پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ ایم ایس سی بی ایس سی آنر سوائل سائنس پہ ہے. اچھا سر، باتیں تو اور بھی چلیں گی مطلب پاکستان کے زراعت کے بارے میں، لیکن اس سے قبل میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بیسک یا پرائمری ایجوکیشن جو اپنا علاقہ حشمت مرالی سے حاصل کی، تو اس دوران آپ کو کتنی ڈیفیکلٹیز، ہرڈلز یا ابسٹریکلز کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر سی بات ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے کس طرح مشکل حالات میں پڑھ کر
وہاں تک آپ نے چائنا کا سفر اختیار کیا. تو اس دوران آپ بتائیں گے, چونکہ میرے جو ناظرین اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ڈاکٹر ساجد حسین ڈاکٹر کیسے بنے ایک عام اسٹوڈنٹ سے. چائنا کا جو سفر انہوں نے کیا تو انہی کی زبانی ذرا سنیے گا. جی بالکل, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا تعلق لوور مڈل فیملی سے ہے, اور ایجوکیشن کی جو ہرڈلز ہیں وہ ایک کامن ہے ایسی فیملیز میں. تو نو ڈاؤٹ ہرڈلز رہی ہیں, مین کہ یونیفارم نہیں ہوتا یا بکس نہیں ہوتی, اور بکس کے حوالے سے تو یہ کہیں گے کہ مڈل تک میں نے کبھی نئی بکس نہیں لیں, کسی سے سیکنڈ ہینڈ لے لیں یا کسی ٹیچر نے فری لے کے دے دی, تو اس طرح کے ہرڈلز. اور اس کے بعد ایف ایس سی میں شاید میں یہاں پہ اپنے محسنین کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, وہ میرے بھائی ہیں, بھائی لیاقت علی ہیں اور بھائی صداقت. انہوں نے میرے لیے بہت ایف ایس سی میں سپورٹ کیا. پھر جب میں یونیورسٹی لائف میں گیا تو وہاں مجھے لگا کہ اس سپورٹ سے بھی میں اپنی ڈگریز پوری نہیں کر پاؤں گا, تو پھر میں نے ساتھ پارٹ ٹائم ٹیچنگ کی, اور الحمدللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پہنچنے تک سارے جو اخراجات تھے وہ میں نے ٹیوشن سے کمپلیٹ کیے, اور آج الحمدللہ میرا ماضی میرا پراؤڈ ہے اور میں اس پہ خوش ہوں. زبردست سر. اچھا یہ بتائیں کہ 1905 میں حشمت مرالی آئے, پرائمری اسکول کا اجرا کیا گیا تھا, اور اس کے بعد آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو بزرگ ہیں یا ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس اسکول کا اجرا کروایا تھا, اور آج کل ہمارے اعزاز حسین مرالی صاحب ہیں کہ وہ ہائر سیکنڈری کا رقبہ بھی تفویض کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ان کی بدولت آپ کو یہ کریڈٹ زیادہ ان کو دینا چاہیں گے کہ آپ اس مقام پہ پہنچے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جیسے ہم اسکول میں پڑھتے رہے کہ ہمارے اسکول کی جو ابتدا ہے 1905 میں رکھی گئی, اور اس کا سارا سے سارا کریڈٹ ہمارے دوست محمد مرحوم صاحب کو جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے اعزاز حسین مرالی صاحب, وہ بھی تعلیم کے میدان میں اپنی فائنانشیل سپورٹ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. جیسے ابھی ہائر سیکنڈری اسکول بن گیا تو اس کے لیے مبارک بھی ہے, اور ان جو ہمارے سرپرست ہیں ان کا بہت شکریہ. اور ہم جیسے میں گریجویٹ ہوا ہوں یہاں سے, یا میری یہاں تک کامیابیاں ملی ہیں, تو اس کی بیسک جو باغ ہے میں اسی باغ کا پودا ہوں, تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور تعلیمی میدان میں سپورٹ کرنے والا بنائے, اور ہمارے لیے ہر لمحہ ان کے لیے دعائیں ہیں. اچھا ناظرین, اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے قبل وہی بات کہ ڈاکٹر ساجد حسین صاحب نے کس طرح مشکل حالات میں پڑھنا شروع کیا, اور پھر وہ سفر جو چائنہ تک تھا وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پھر پاکستان میں اپنی خدمات دے رہے ہیں, وہ بھی ہم آگے جا کے ان سے پوچھیں گے. ناظرین, جو اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں ان سے جو حکمن, چونکہ میں بینگ اے ٹیچر حکمن ان کو کہتا ہوں کہ رات جتنی سیاہ ہو اس کی ساروں نہ ہوتی ہے, اور جو جتنی مشکل ہو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آپ ہمت نہ ہاریے اور مستقل مزاجی عزم صمیم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے, اور انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی اس شعر کے ساتھ کہ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے, ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اب پاکستان میں واپس آ چکے ہیں, تو اب آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں یا؟ جی میں فاطمہ ایگری سیلز اینڈ سروسز میں ایز اے اسسٹنٹ لیب کیمسٹ کام کر رہا ہوں, اور اس میں ہماری ڈیوٹیز یہ ہیں کہ ہم فارمرز کو ان کی سوئل اینڈ واٹر انالیسز کی بنیاد پہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں, تاکہ وہ اپنے سوئل میں ایک وائز ڈیسیژن لیتے ہوئے پراپر این پی کے اور فرٹیلائزر کا صحیح یوز کریں اور اپنی پروڈکشن کو انہانس کریں. یہ میری میجر ڈیوٹیز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے کچھ ایسے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان ایک بنیادی طور پہ زرعی ملک ہے اور بہترین دنیا کا نہری نظام ہے ان کے پاس, اور 70% ہماری آبادی جو ہے وہ زراعت جو دیہاتوں سے ہے اور زراعت سے منسلک افراد ہیں اور کثیر تعداد میں, لیکن ہمارا جو خاطر خواہ جس طرح سے ایک زرعی انقلاب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. تو اس حوالے سے میں چند آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں, آپ کیا ایزیلی آپ جواب دے سکتے ہیں؟ جی 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 پوچھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو کاٹن ہے جس کا جو ڈیفیشنسی ہے, اس کی ڈکلائن ہے کہ اس کی جو پروڈکشن کم ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جو پور کوالٹی اینڈ پیورٹی آف سیڈ ہے یا کوئی ادر فیکٹرز ہیں, آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ یا زمین کے اندر جو کوئی نمکیات کی کمی ہے, یا اس کو یعنی اس قدر فرٹیلٹی نہیں ہے اس کے اندر, تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ کوسچن ہے. کاٹن ہماری میجر کیش کراپ ہے, اور ہم اس کے دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں, اور ماضی میں بھی ہمارا مقام تھوڑا اوپر تھا. ابھی اس کی من جملہ بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے
سب سے پہلے جو مین وجہ ہے وہ لو کوالٹی سیڈ کی ہے کہ ہم نے ریسرچ سیڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام بہت کم کیا ہے. اگر کیا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں. لائک ہم ڈیزیز ریزسٹنس ورائٹیز ڈیولپ کریں اور ایسی سیڈ ڈیولپ کریں جو ہمیں میکسیمم پروڈکشن دے. اور ہماری جو پاکستانی کلائمیٹ ہے, ہائی ٹیمپریچر ہے, ہماری سوئلز میں نامیاتی مادہ جسے ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں وہ بہت کم ہے. تو ان کنڈیشنز کو میچ کرنے کے لیے ہمیں ایسے سیڈ ڈیولپ کرنے چاہیے جو ان کو میچ کرے. دوسرا یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہماری ان پٹ ہے ریسورسز ہیں جس میں مطلب فائنانس ہے, وہ جب فارمر زیادہ خرچ کرتا ہے اور اس کو آؤٹ پٹ کم ملتا ہے تو فارمر فیڈ اپ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ شفٹ کر جاتا ہے دوسری کراپ کی طرف. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ کاٹن چھوڑ کے ہمارا فارمر شوگر کین کے پیچھے چلا گیا اور اس کو شوگر کین میں فائدہ ہوا یا رائس میں چلا گیا تو کاٹن کو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا. ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ فارمر نے آج کل کی جو کنڈیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے, فارمر اگر سسٹم کو دیکھتے ہوئے, اپنی سوئل کے سسٹم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یا سوئل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور مینجمنٹ پریکٹسز اچھی کرے تو آج بھی وہ پیداوار لے سکتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے وہ اپنی سوئل کی انالیسس کروائے. جیسے ہماری باڈی امپورٹنٹ ہے اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس طرح سوئل کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ فارمر کو پتہ چلے کہ میری سوئل کے اندر آلریڈی کیا صورتحال ہے نیوٹرینٹس کی, اور فیوچر میں اگر کاٹن لگا رہا ہوں تو کاٹن کی کیا کنڈیشن ہے. پھر کاٹن سینسٹیو کراپ ہے کیونکہ کاٹن کی ناظرین کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ کاٹن جو ہے یہ سیزنل ہمیں پلانٹ نہیں کہہ سکتے, یہ پیرینیل پلانٹ ہے, یہ ٹری فیملی سے بلانگ کرتا ہے. تو ٹری کی خصوصیت ہے کہ جب بھی اس کے اوپر سٹریس آتی ہے تو وہ اپنے پتے یا اپنا پھل گرا دیتا ہے. یہ ٹری کی خصوصیت ہے. ہم ارد گرد جو بھی بڑے درخت ہیں ان کی مثال لے سکتے ہیں. تو اسی طرح کاٹن پہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ پانی لگائیں گے تو بھی کاٹن سٹریس میں آئے گی, فرٹیلائزر زیادہ ڈالیں گے, نائٹروجنس فرٹیلائزر زیادہ ڈالیں گے تو بھی افیکٹ, اگر پوٹاش نہیں ڈالیں گے تو بھی افیکٹ. تو ہم پراپر مینجمنٹ کے ساتھ کاٹن کو اس پرانے مقام پہ اب بھی لے کے جا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو فرٹیلائز یا پیسٹی سائڈ کا یا پھر زرعی مداخل کا جو ریٹ ہیں وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا فرٹیلائز میں جعلی کھادیں کا استعمال یا جعلی ادویات کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے کسان دل برداشتہ ہو گیا ہو فارمرز کے اب جو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی, تو اس میں پھر جو ہے کیڑے جو مار ادویات ہیں اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو اس کے بعد ان کا جو نقصانات زیادہ بڑھ گئے, اس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوئی اور کوالٹی بھی کم ہوئی, تو اس کے بعد کسان نے فارمرز نے یہ کاٹن کو جو کاشت کرنا وہ چھوڑ دیا. کیا یہ فیکٹر تو نہیں؟ بالکل یہی فیکٹر ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم پہلے کھادوں سے بات کرتے ہیں کہ اگر کھادوں کی پرائس بڑھی ہے, جیسے ڈی اے پی کی بڑی ہے, فاسفورس سورس سے بنتی ہے, تو فاسفورس ہم باہر سے منگواتے ہیں, تو جس کی وجہ سے جب باہر سے منگواتے ہیں تو اس کا ڈالر کے اندر ہوتا ہے بزنس, تو جس کی وجہ سے اوور آل پاکستان میں فاسفورس کنٹیننگ فرٹیلائزر کا ریٹ بڑھا ہے. لیکن گورنمنٹ ساتھ ساتھ سبسڈی بھی دے رہی ہے کسان کارڈ کے ذریعے, اور ڈی اے پی کے اوپر آئی تھنک 500,000 روپی ہے اس کی سبسڈی, تو یہ ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ادویات جو پیسٹیسائڈز ہیں اگر ان کی لو کوالٹی ہوگی تو وہ انسیکٹ کو مارنے کی بجائے اس کے اندر ریزسٹنس پروڈیوس کریں گے. تو جو انسیکٹ ہے یا کوئی بھی کاٹن کی بیماری ہے اس میں اندر ریزسٹنس آ گئی ہے تو دوائی یا میڈیسن اس پہ اثر نہیں کرتی, جس کی وجہ سے وہ نقصان کنٹینیو رہتا ہے اور وہ کسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گزشتہ چند برسوں سے جو گندم ہے ویٹ کی فصل وہ ہماری اس کی پروڈکشن کم ہوئی ہے اور ہمیں بارہا مرتبہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی زمین بہت ہی زیادہ زرخیز ہے اور بہترین نہری نظام ہے, افرادی قوت ہے, نوجوان قیادت ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے؟ کہ کیا ریٹ کم تھے یا پھر سے وہی بات کہ زرعی مداخل کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ تھے اور جو گندم کا ریٹ کم تھا, ٹھیکہ جات وغیرہ کے زیادہ ریٹ تھے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, یا کوئی سیڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا جو ایگری ایکسٹینشن ہے کہ مطلب فارمرز اور جو ایگری ایکسٹینشن ہے گورنمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے, جو پراپر میٹنگ جو رورل ایریاز میں نہیں کرتے اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کا وہاں پہ استعمال نہیں ہوتا, این پی کے کا یہ وہ, تو یہ سارے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گندم کی پروڈکشن کم ہوئی, ڈیفیشنسی ہوئی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایز پر مائی نالج اس سال گندم کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بہتر ہوئی ہے, اور جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے تو گورنمنٹ نے بیسٹ ریٹ دیا 1800 روپیہ. لیکن آپ نے جو باقی جو فیکٹرز ہیں ان کا ذکر کیا وہ ڈیفینیٹلی اس میں موجود ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ, ہمارا فارمر جو ہے جو میجر غلطیاں کرتا ہے وہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ نہ وہ تو کراپ کی
گروتھ سٹیج کو دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ سوئل کی ہیلتھ کو کنسیڈر کرتا ہے پہلے. تو پہلے تو اسے سوئل کی ہیلتھ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس کی سوئل کیسی ہے, اس میں NPK کا اسٹیٹس کیا ہے, آرگینک میٹر نامیاتی مادہ کتنا ہے, پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے. اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ ڈالے کہ مجھے کب, کتنی اور کیسے, ان بیسس کے اوپر, مطلب مجھے زمین کے اندر کون سی کھادیں ڈالنی ہیں سوئنگ کے ٹائم, پھر جب میری فصل جو ہے وہ ویجیٹیٹو گروتھ پہ ہو پھر مجھے کتنی کون سی کھاد ڈالنی ہے اور کتنی ڈالنی ہے, پھر جب وہ ریپروڈکٹیو سٹیج سٹارٹ کرے پھر مجھے کتنی ڈالنی ہے. تو یہ جب کسان سمجھے گا نا تو اسے سمجھ آ جائے, اس کے پیسے بھی بچیں گے. اب میں یہاں پہ اپنی بات ایکسٹینڈ کروں گا کہ ہماری سوئل کی جو pH ہے وہ 8 سے اوپر ہے, الکلائن سوئلز ہے ہماری. تو ہمارا کسان اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جب pH 8 سے اوپر ہے تو ہم وہ فرٹیلائزر یوز کریں جن کی pH تیزابی ہو. ایسیڈک pH والی اگر ہم کھاد ڈالیں گے تو جو ہماری سوئل کی بیسک pH ہے وہ اس کو ایٹ اسپیسیفک ٹائم اس کو فلکچویٹ کرے گا, جس سے اویلیبل نیوٹرنٹس جو ہیں وہ ہو جائیں گے. دوسری جو ہمارا کسان غلطی کرتا ہے, فاسفورس کو وہ اگر فاسفورس فرٹیلائزر کا بیسٹ یوز یہ ہے کہ اسے ہم ہمیشہ زمین میں مکس کریں, چاہے وہ DAP کی فارم میں ہو چاہے NP کی فارم میں ہو. پہلے پانی کے ساتھ نہیں دینی, پہلے پانی. اور فاسفورس جو کہ اموبائل ہے, حرکت نہیں کر سکتا, تو ہمارا کسان اسے بعد میں دوسری سٹیج پہ دے رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ زمین کے ساتھ بانڈ بنا لیتا ہے یا چپک جاتا ہے جو پودے کو اویلیبل نہیں ہوتا. زمین کے ساتھ مکس کرنے میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. فاسفورس ہماری زمینوں میں ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے. اچھا, نائٹروفاس اگر بعد میں یعنی پہلے پانی کے ساتھ پانی میں دے دی جائے, مطلب زمین میں مکس کرنے کے بعد یعنی اس کے بعد یعنی پہلے جب فصل آ جاتی ہے اگ جاتی ہے اس کے بعد, تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ NP چونکہ تیزابی اثر رکھتی ہے اور سرسبز والوں کی بڑے اچھے ریزلٹس بھی دے رہی ہے, تو NP کا چونکہ ایسڈ بھی ہے, اس کی pH 3.5 ہے, تو NP کو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری اس سوئل کنڈیشنز کے لیے بیٹر ہو سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسری فاسفورس فرٹیلائزرز کے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اگر ہم ان کا جو کمپیئر کریں یا تقابلی جائزہ لیں جو ادر پروگریسو کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ, جیسے آسٹریلیا ہے یا امریکن کنٹریز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو کلائمیٹ کنڈیشن ہے یا فرٹیلٹی سٹیٹس کا فرق ہے, یا کچھ وہاں پہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ زیادہ پروڈکشن لے رہے ہیں اور ہم جو ہے یہاں پہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, جو جتنے بھی آسٹریلیا کا آپ نے ذکر کیا, کینیڈا کا, یہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور ان کی جو پرسنٹیج ایگریکلچر بیسڈ ہونے کی وہ 90% میکسیمم اس سے اوپر ہے. تو اور یہاں کی کلائمیٹ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ میجر چیز ہوتی ہے کسی بھی ایریا کی, پلانٹ گروتھ ہو یا یعنی کہ جو بھی قسم کے کراپس ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہوتی ہے. اس کی میجر وجہ ہماری کنٹری میں آرگینک میٹر لیس دین 1% ہے, اور کچھ جن کنٹریز کا ہم نے ذکر کیا ان کے اندر 4% سے اوپر ہے. تو یہ آرگینک میٹر سب سے بیسک ہے, اسی نے تو سوئل کو سافٹ رکھنا ہے, پورس رکھنا ہے اور پلانٹ کی گروتھ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ رین فال, ہمارے ہاں رین فال کم ہے, ان کنٹریز میں رین فال کا افیکٹ ہوتا ہے. تیسری ٹیمپریچر, ہمارے ہاں ہائی ٹیمپریچر ہے, اور جیسے آج کل چل رہا ہے 42, 43, 44, تو ٹیمپریچر بھی اس کا افیکٹ ہے. تو ٹیمپریچر جہاں زیادہ ہوگا آرگینک میٹر اور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے ہاں جو, اور تیسری چیز ان پٹ ریسورسز وہاں پہ فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ایٹ بیسک لیول, جو کہ یہاں پہ کمی ہے. تو اگر گورنمنٹ فارمرز کو ان پٹ ریسورسز میں سبسڈیز دیتی جائے, اور جو ایکسٹینشن ورکر کی آپ نے لاسٹ کویشچن میں بات کی, ایکسٹینشن ورکر کنیکشن میں رہیں, فارمر کے ساتھ کانٹیکٹ رہیں, تو وہ ان کو پراپر گائیڈ کرتے رہیں کہ بھائی اب یہ فصل آ رہی ہے, اس میں ہمیں کیسے بچنا ہے, کون سے ٹائم پہ کون سی کھاد ڈالنی ہے, کون سا سپرے کرنا ہے, اور کون سی ورائٹی کاشت کرنی ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو رہنمائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا فارمر بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو کبیروالا ہے, کبیروالا کی جو زمین ہے یا ڈسٹرکٹ خانیوال کی, اس کی فرٹیلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کتنی زرخیز ہے, اور اس میں ہم اگر زمین کا جو سوائل کا وہ ٹیسٹنگ باقاعدہ اس کی کرائیں پراپر, اور جو ایگری ایکسٹینشن ہے اس کا گیپ ختم ہو جو کسان کے درمیان ہے, اس کی میٹنگز وغیرہ لی جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پروڈکشن زیادہ ہوگی, اور جو بیماریوں کے خلاف جو فصل کی قوت مدافعت ہے, جیسے آپ نے سیڈز کی بات کی, اس کی سرٹیفکیشن یا اس طرح کا جو سیڈ تیار کرنا چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبیروالا پھر سے ایک کاٹن کا جو بیلٹ ہے, جیسے جنوبی پنجاب بیلٹ ہے کاٹن کا کہا جاتا ہے, کبیروالا میں بہت زیادہ کاٹن ہوا کرتی تھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے, اب تو کہیں کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں کاٹن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زمین بہت زرخیز ہے اور اس میں کس چیز کی کمی ہے؟
جی بالکل، جو میری آبزرویشن ہے اس میں کبیروالا کی زمین ماشاءاللہ بہت زیادہ فرٹائل ہے، مطلب بہت اچھی ہے. میں نے جتنا ایریا میں پھرا ہوں اس میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں پیچز نظر آئے ہوں یا ویران جگہ ہو یا بنجر ہو، تو فرٹائل تو ہماری سوئل ہے. اب اگلی بات رہی، اگر ہمارے فارمرز کو صحیح سیڈ، کوالٹی سیڈ ملتا رہے اور مینجمنٹ پراپر کرے کہ کون سی چیز کب ڈالنی ہے، کون سا نیوٹرینٹس کب ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے، تو پھر ہماری پروڈکشن ہائی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ میں بات کروں گا پوٹاش کی. ہمارا فارمر جو میری یہاں آبزرویشن ہے پوٹاش سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف فروٹ میں ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. NPK، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، یہ اجزائے کبیرہ ہیں. میں تو یوں کہوں گا سادہ لفظوں میں کہ یہ زراعت کی فرض چیزیں ہیں. اور اس کے بعد بورون، زنک ہے، یہ سیکنڈری اجزائے صغیرہ. تو اجزائے کبیرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اجزائے صغیرہ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی اور چیز بتا دو، کوئی میگنیشیم بتا دو، کوئی اور چیز بتا دو. تو NPK ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہتے ہیں بہت خرچہ ہے، میں فاسفورس کی کھاد نہیں ڈالوں گا، میں ایک بوری ایکسٹرا یوریا ڈال دوں گا شوق سے. تو یہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد جیسے ابھی کاٹن کی فصل آ رہی ہے، تو اس میں جو ریکمنڈیشن ہے سرسبز کی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بجائی کے ٹائم 2 بوری نائٹروفاس دیں، ٹھیک ہے، آدھی بوری یوریا دیں اور ساتھ میں آدھی بوری پوٹاش ڈالیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب ویجیٹیٹو گروتھ سٹارٹ ہو جائے تو اس میں جو نائٹروجن کی پھر اس میں ایڈ کریں. اور پھر جب بوٹنگ سٹیج سٹارٹ ہو جائے پھر نائٹروجن کے ساتھ پوٹاش جو آدھی بوری اور ڈالیں. تو اس طرح ہم ایک پراپر پلان کے ساتھ چلیں گے تو ہماری فصل بھی اچھی ہوگی. اور رائس میں جیسے فصل گر جاتی ہے، گرنے کے پیچھے یہ نائٹروجنس فرٹیلائزر کا ایکسیسو یوز ہے. اور کسان کہتا ہے کہ میں پوٹاش بھی نہ ڈالوں، فاسفورس بھی نہیں ڈالوں، لیکن میں نائٹروجن یعنی یوریا ڈال دوں تو میری فصل اچھی ہو جائے گی. فارمر کو اس بارے میں آگاہی لینی چاہیے. اور اس سلسلے میں ہماری آرگنائزیشن فارم سرسبز بھی ہے اور یہ فری سیمپلنگ کرتی ہے اور انالیسس کر کے فارمر کو ایڈوائزری جاری کرتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں اور گورنمنٹ ادارے بھی انالیسس کر رہے ہیں. تو اس صورت کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہمارا فارمر محنت کرے، لگن سے اپنی سوئل کے اوپر محنت کرے، فصل اچھی اٹھائے، تو وہ اپنا مقام گین کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو لیک آف نیوٹرینٹس ہیں، مطلب آپ NPK آپ نے بات کی ہے، یا کچن گارڈن میں جب ہم یا دوسری فصلات وغیرہ ہیں تو کراپس وغیرہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہیومن باڈی پہ الٹیمیٹلی جو افیکٹ پڑتا ہے اور اس پہ قابو پانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہماری جو نیو جنریشن نیوٹریشن کا مسئلہ ہے ان کو، یا جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی، تو ہم کس طرح کا، ویسے سوال تو پہلے کچھ جواب مل چکا ہے لیکن آپ تھوڑا سا بریفلی بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جی بالکل. فوڈ چین، چاہے ویجیٹیبل ہماری فوڈ چین میں ہو، چاہے سیریل کراپ ہو، چاہے فروٹس ہوں، اس کے اندر اگر ہمارے یہ نیوٹرینٹس ایلیمنٹس جس کو ہم بایو ایلیمنٹس کہتے ہیں، یہ 16 ٹوٹل ہیں. ان میں میجر یہ ہیں NPK، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش. اگر یہ نہیں جائیں گے ہماری فوڈ چین میں، ہماری کراپ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو الٹیمیٹلی اینڈ یوزر ہیومن بینگ ہے یا اینیمل ہے، تو ان کی باڈی میں بھی اس کا افیکٹ ہوگا. اس کی ایک سادہ مثال دوں گا. پوٹاش اور سوڈیم یہ سیل کا امپورٹنٹ حصہ ہے. پوٹاش سیل کے اندر رسپانس کرتی ہے، اس کا فنکشن ہے، اور سوڈیم باہر. تو یہ بیلنس رکھتی ہے، پریشر کو بیلنس رکھتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ہماری مسلز کے ساتھ. اس کے اگر ہم پوٹاش ہماری باڈی میں نہیں ہے، اور میں انفارمیشن شیئر کر دوں کہ پوٹاش ہمیں پر ڈے 4 سے 5 گرام کنزیوم کرنا ہے، اور جو سوڈیم ہے وہ 5 سے 10 گرام، ٹھیک ہے، ملی گرام اگر میں غلط نہ ہو تو یہ ہمیں کنزیوم کرنا ہے پر ڈے. اور اس کی کنزمپشن میں اگر کمی آ رہی ہے تو ہمارے مسلز افیکٹ ہوں گے، اور مسلز کا تعلق ہمارے کارڈیک مسلز بھی ہیں اس میں، تو افیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ زنک ہے، زنک سے بہت ساری بیماریاں ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں ہیں، اور آنکھوں کو کم دکھنا، اور ایون رکٹس، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، اس طرح کی بیماریاں بھی نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی فوڈ چین میں اگر بایو ایلیمنٹس کی کمی آئے گی تو اینڈ یوزر افیکٹ ہوگا، اور اینڈ یوزر ہیومن بینگ ہے. اچھا سر، آپ نے ہاشمت مرالی سے چائینہ کا سفر کیا اور بہت کچھ وہاں سے آپ نے سیکھا. سادہ الفاظ جو ہمارے فارمرز اس جو ہے ویڈیو کلپ کو بھی دیکھیں گے تو تھوڑا ہم سلیس اردو میں بات کر رہے ہیں. تو آپ اب اتنا پڑھ لکھ کر PhD پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب اپنے علاقے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں سر؟ جی دل تو ہمیشہ اپنے علاقے کے لیے دھڑکتا ہے، کیونکہ جس سچویشن میں ہم یہاں پڑے ہیں اور
جب بھی خیال آتا ہے بہتری کرنے کا تو سب سے پہلے پریورٹی پہ اپنا ایریا آتا ہے، خاص کر حشمت مرالی، کندن کسی. تو پہلا جو میرا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے، فار ایگزامپل کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کی تعلیم فائنانس کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کروا پاتے، ان کے لیے کچھ کیا جائے، فائنانشلی جس طرح کی بھی ہیلپ ہو. اس کے علاوہ وہ پور فیملیز جو فائنانشلی ویک ہیں اور وہ اپنا بھی گزارا نہیں کر پا رہی، ایجوکیشن بھی نہیں دلوا سکتی، ان کی ڈائریکٹ ہیلپ کی جائے. اور تیسرا، ایز اے بینگ ایگریکلچرسٹ، میری سروسز اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے فارمرز کے لیے اویلیبل ہیں کہ بھائی وہ کوئی بھی ایڈوائزری، کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں، فصل کی جتنی بھی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، جو بھی فصل ہے اس بارے میں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میری اویلیبلٹی اپنے علاقے کے لیے ہمیشہ ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں جب بھی موقع ملا میں اپنے فارمرز کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کروں کہ ہمارے فارمرز ایٹ لیسٹ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا، آپ تو وہاں پہ جاب کرتے ہیں، تو مطلب کیسے، یا تو آپ کو کوئی رابطہ نمبر آپ دے دیں، یا ویسے مطلب آپ سے جب آپ ویکینڈ پہ آتے ہیں تو کچھ فارمر آپ سے یہ چیزیں مطلب مشورہ وغیرہ لے سکتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل سر، میں آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ ہماری جو کارپوریشن ہے، آرگنائزیشن ہے فاطمہ سیلز اینڈ ایگری سروسز، ان ہمارے جو ٹیکنیکل سروس آفیسر ہیں، یہ ایریا بہت بڑا ایگریکلچر کا، تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس ایریا میں آ کے فارمرز کو گائیڈ کریں اور ان کو پراپر نیوٹرینٹس کا جو یوز ہے اس کا بتائیں، جس سے فارمرز کو بھی فائدہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کی ایگریکلچر کو لے کے کتنی انفارمیشن ان کے پاس ہے، اور ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہوگا. اور میں تو اویلیبل ہوئی ہوں. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد حسین صاحب. جیسا کہ آپ سب نے ان کی باتیں سنی ہیں، اور پھر سے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ حشمت مرالی کے جو ٹاٹ پر بیٹھ کر ان سکول، گورنمنٹ سکول سے پڑھ کر چائینہ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دوسرے کنٹریز میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنے علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے اور کچھ فلاحی کام بھی یہ کر رہے ہیں. چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میرے ساتھ یہ رابطے میں ہوتے ہیں، اور بچوں کے لیے یونیفارمز اور فیس کے مد میں، اور اس کے علاوہ فائنینشلی ڈفیکلٹیز جن بچوں کو ہوتی ہیں تو بھی یہ گائے بگائے سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین، انہوں نے مشکل حالات میں پڑھا ہے، اور یہ تمام جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آئیڈیل ہیں. جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا میں سر آپ کا انٹرویو لینا جا رہا ہوں، اور جو آپ ایکس اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول حشمت مرالی کے، جب آپ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بن رہا ہے تو آپ کے کریڈٹ پہ بہت سارے اعزاز بھی ہیں، اور ہمارے لیے بڑی باعث تکریم ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ، اور چائینہ تک آپ نے سفر کیا، تو یہ ایک بچوں کے لیے ایک انسپریشن ہوگی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ویکینڈ پہ میں آپ کو انٹرویو دوں گا، تو آج ہمارے یہ مہمان بنے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ایک بار پھر سے کرتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور میں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا. تو ایٹ دی اینڈ میں بھی اپنی طرف سے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کسی طرح کے، اور یہ میری ایڈوائز کانسٹنٹ ہے، مین کہ یونیورسل ہے، کہ ہمیشہ ہی کہ آپ گھبرائیں نہیں. اور میرے کپتان ہمارے پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، حالات جیسے بھی ہوں آپ گھبرائیں نہیں، منزل مل جائے گی. اور یہ دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ جب گھر جاتے ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنے پیرنٹس کے جو اشارتاً یا باتوں باتوں میں جو خواب ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی یہ بنے گی، تو ان خوابوں کو سمجھیں اور ہمت نہ ہاریں. اگر فائنینشلی کہیں پرابلم آتا بھی ہے تو اگر پیرنٹس بھی ہمت ہارنے سے بچیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہمت نہ ہاریں. اور اگر کہیں پیرنٹس مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی اسکپ کر دیں اور کوئی کام کر لیں، تو آپ تھوڑا اپنے سینئر سے یا اپنے ٹیچر سے مشورہ کریں کہ کہیں میری یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ مجھے زندگی میں بہت پیچھے نہ لے جائے، تو کیا مجھے یہاں اس فیصلے سے بچتے ہوئے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو صحیح ڈیسیژن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور آپ لوگ ڈٹے رہیں اپنے مشن پہ. برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، غلط فیصلہ کرتے ہوئے 2 دفعہ سوچیے گا. اور ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ یا اپنے خود اپنے آپ کے مقابلے سے باہر آ سکیں. تو ایجوکیشن کو تھامے رکھیں، ایجوکیشن ہی آپ کو پہچان دے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے. اور ایک بار پھر میں گورنمنٹ ہائی اسکول حشمت مرالی کو ہائر سیکنڈری اسکول پروموٹ ہونے پہ یا اس کو اس اسٹیٹس ملنے پہ، اپ گریڈ ہونے پہ دل کی اتھا گہرائیوں سے
اسکول مینجمنٹ کو مبارک دیتا ہوں. اور سر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو بات کرنے کا موقع دیا. شکریہ سر. خیر مبارک, بہت شکریہ. چونکہ میں آخر میں آپ کا پیغام لینے جا رہا تھا, آپ نے چلیں تھوڑا سا ایڈوانس پیغام دے دیا نئی نسل کو. یقیناً ڈاکٹر ساجد حسین صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں اور انہوں نے مشکل حالات میں اپنی اسٹڈی کو کیری آن کیا اور پھر منزل مل گئی. اور راستے بدلنے سے نہیں, راستے پر چلنے سے منزل ملتی ہے. اور رات جتنی سیاہ ہو اس کی سحر ہونا ہوتی ہے. مشکل کے بعد آسانی ہے اور یقیناً آپ ثابت قدم رہیں گے. ایک پیشن, ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو یقیناً منزل اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور انشاءاللہ ہم 2047 کی طرف بڑھ رہے ہیں. 7 سالہ ہمارا جشن آزادی جب ہوگا تو ہم ہوپ فل ہیں بینگ اے ٹیچر. میں تو بہت زیادہ آپٹیمسٹ اور ہوپ فل ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے جس کو ہم بہت ویژن دے رہے ہیں, ایک فلاسفی, ایک ڈاکٹرائن, ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے ان کو کام کروا رہے ہیں. جب وہ قوم نظریے کے پیچھے کام کرتی ہیں اور قومیں ہمیشہ اسکولوں اور درسگاہوں میں سنورتی ہیں تو یقیناً یہ جو قوم ہے یہ ایک عظیم, باوقار, خوددار اور باکردار قوم بنے گی اور پاکستان انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. ڈاکٹر ساجد حسین صاحب کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سر بہت شکریہ. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.